अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनस अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ मलक अफजल साहब हैं जो कि यूके से आए हैं, और जमील बंगियाल साहब ने आज इनके एजाज़ में एक जो है वो लंच रखा। और हमारे साथ जनाब शौकत भट्ट साहब हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस बिजनेसमैन भी हैं, और इनके बेटे हैं फ़ाहद, और इनके मामू भी हैं। और यहाँ पर हमें बड़े एजाज़ की बात है कि ये जो है यूके इस्लामिक मिशन जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी तंजीम है जो मुसलमानों की जो है वो अक्कासी भी करती है, और अल्लाह तबारक व तआला की राह पर वो गामजान भी हैं। इनसे बात करते हैं उस तंजीम के बारे में भी, और इनकी कुछ थोड़ी सी ज़िंदगी के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि यूके इस्लामिक इंफॉर्मेशन मिशन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, लोगों को पता चले कि यूके इतना मॉडरेट कंट्री है, वहाँ पर जो है वो इस्लामिक जो है वो स्टडी भी हो रही होती है, इस्लामी जो है वो तालीम का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो प्लीज़ बताएं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यूके इस्लामिक मिशन 1962 में इसकी बुनियाद रखी गई, और इस वक्त माशाल्लाह ये पूरे यूके में इसकी 50 के करीब ब्रांचेस हैं, जिनमें से तकरीबन 40 के करीब जो है वो मसाजिद हैं। हमारा मेन काम उधर लोगों को इस्लाम की अवेयरनेस मुहैया करना, और मुसलमान बच्चों के लिए इस्लामिक तालीम का इंतज़ाम करना, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम जो हम कर रहे हैं वो है रिलीफ़ के हवाले से। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मुसीबत आती है, कोई ज़लज़ला हो गया, कोई जंग होगी, कोई हादसा हो गया, तो वहाँ हम हर किस्म की जो माली सपोर्ट है वो भेजते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमारा एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। सर ये मुझे बताएं कि आपने जिस तरह से बताया है, और माशाल्लाह बहुत पुरानी ये जमात भी है, आपको कितना टाइम हो गया इस जमात को ज्वाइन किए हुए, और आप लोगों को जो वहाँ पे इस्लामी जो वहाँ पे तो एक बिल्कुल आप ये समझते हैं कि यूरोपियन स्टाइल है, वहाँ पे इंग्लिश माहौल है, उसमें रहकर आप किन लोगों को टारगेट करते हैं कि ये लोग या पाकिस्तानी स्पेशल होते हैं कि आप अपनी फैमिलीज़ को सेव करने के लिए, या उनको अल्लाह तबारक व तआला की राह दिखाने के लिए और बेहतर जो है निज़ाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उस बारे में बताने के लिए, क्या क्या कबाहतें भी आती हैं, और किस तरह से आप इस तमाम चीज़ों को करते हैं वहाँ पे? जी, इस हवाले से हमारे काम की दो जहतें हैं। एक तो यह है कि जो मुसलमान हैं ऑलरेडी माशाल्लाह, उनके लिए हम उनके दीन पे चलने के लिए सहूलतें मुहैया करते हैं, बच्चों को इस्लामी तालीम देते हैं, और दूसरी जो गैर मुस्लिम हैं उन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम के हवाले से बेशुमार लोग जो हैं, अंग्रेज़ लोग जो है वो मुसलमान हुए हैं, और वो दीन का काम कर रहे हैं। सर हमने क्योंकि यूके का जो कल्चर है उस बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है कि वहाँ पर बच्चों के ऊपर ये, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरी एक जो है वो मिलने वाली थी, उन्होंने कहा कि हमें इतना बच्चों का इनके मॉडरेट होने पे नहीं होता है जितना वहाँ पे ये कल्चर जो आप यूके का समझते हैं। तो हमारी जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे किस तरह से सेफ रहती हैं, और आपको जब शादी का जब ये टाइम आता है बच्चों बच्चियों का, तो कितनी कबाहत फील होती है कि अब फिर आप पाकिस्तान को रुजू करते हैं, क्या वहीं पे जो लोग मुकीम हैं वो आपस में रिश्तेदारियां करते हैं? असल में ये जो पहले आपने बात की ना फैमिलीज़ की, तो मैं समझता हूँ कि जो फैमिली जितनी ज़्यादा मज़हब के करीब होगी उतनी उसकी ज़िंदगी आसान होगी। जितना मज़हब से आप दूर होंगे उतनी हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। यही हिसाब बच्चों की तरबियत का है कि बच्चे अगर मज़हब के साथ आप लोग मुंसलिक हैं, मसाजिद के साथ आपका रब्ता है, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी लामोहल्ला जो है ना वो आपके साथ मसाजिद तक जाएंगे और दीन की तालीम हासिल करेंगे, और वो अपनी दीनी अक़दार जो हैं उन पर कायम रहेंगे। और वहाँ पर ये जो है अगर कोई चीज़, जैसे स्कॉलर्स होते हैं जो हमारे उलमा कराम होते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री में, अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में आप उनको बुलाकर अपने बच्चों या अपने लोगों को वो खुतबा टाइप देते हैं, उनसे खिताब करते हैं, उनको इस्लामी रोशनी के बारे में बताते हैं, उनको फतवात क्या होते हैं, किन चीज़ों पे इस्लामी रूह के मुताबिक हम चीज़ रोक सकते हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, तो ऐसे इकदाम होते हैं वहाँ पे? जी, एक तो है ना कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी तंजीम की 40 के करीब मसाजिद हैं। बाकी उसके अलावा बाकी तंजीमों की भी बेशुमार मसाजिद हैं, तो उनमें रेगुलर जो नमाज जुमा होती है उस पर वो बयान होता है, उसके अलावा दरस कुरान होते हैं, और इसके अलावा भी हम माहाना कभी 6 माह के जो है बाद
ایک چھوٹے لیول پہ بہانا ہوتا ہے لوکل لیول پہ، 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہوتے ہیں نیشنل لیول کے پروگرامز، جس میں ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کا دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم رہے۔ میں نے ایک یہاں پہ ایک اور سوال تھا کہ آپ اسپیشل انوائٹ کرتے ہیں کچھ اسکالرس کو، علماء کو، جو وہاں پر اتھینٹک جو ہے وہ اسلام کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کوئی تعلیمات کا کوئی وہاں پہ جیسے انعقاد ہوتے ہیں، کچھ ایسے سیمینارز ہوتے ہیں؟ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 40 کے قریب جو مساجد ہیں ان میں فل ٹائم امامس ہیں، جی کچھ مساجد میں ایک ہے، کچھ میں 2 ہیں، ایک تو وہ ہمارے ریگولر امامس ہو گئے جو اسکالر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں ماہانہ بیسس پہ یا ششمائی یا سالانہ، ان میں یقیناً ہم پاکستان سے بھی اور کبھی کبھی انڈیا سے بھی اسکالرس کو منگواتے ہیں، اور وہ سب جو ہے نظر بیان کرتے ہیں، انگلش میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ آپ کا وہاں پہ، کیونکہ آپ وہاں پہ وہاں پہ اتنا فریڈم ہے کہ یو کے گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، یا آپ ان کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے کے یہ تمام ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو اسلامک ہیں؟ جی، ہماری تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اوپن ہیں، کوئی ہم جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا وال کسی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، تو حکومت کے علم میں ہوتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ہم ان کو یہ بتاتے تو نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اوپن چونکہ پروگرام ہوتے ہیں ان کو سب ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اس لحاظ سے۔ تو کیا آپ میسج اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں جو اسپیشل پاکستانی جو ہماری قوم ہے، کیونکہ آپ لوگ تو اوورسیز میں ہیں، یو کے میں ہیں، تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا میسج وہاں تک جائے، اور آپ جو پاکستان میں بھی جو مدارس ہیں، جو ادارے ہیں جو اس طرح کی جو تعلیمات دیتے ہیں، تو ان کو آپ کس طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، یا ایک دوسرے کی آپ کس طرح سے چین بن سکتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یو کے اسلامک مشن کی ایک جو بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے فرقہ واریت سے پاکی، جی کہ ہم فرقہ واریت پہ یقین نہیں رکھتے، اور اختلاف رائے جو ہے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور رہے گا، لیکن وہ جو ہے وہ باعث رحمت ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کے مختلف پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اختلاف رائے کی وجہ سے، جی لیکن اس کو ہم جو ہے نا وہ عذاب نہیں بنا لینا چاہیے، قوم کے لیے لڑائی جھگڑے کا باعث نہیں بنا لینا چاہیے۔ جب ہم، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ یو کے میں رہ رہے ہیں، غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ اپنے کردار سے ایک ایسا نقشہ پیش کرنا چاہیے کہ وہ جب غیر مسلم ہمیں دیکھیں کہ بھی اس میں یہ خوبیاں ہیں اس شخص میں یا اس قوم میں، وہ کہاں سے آئی ہیں، کیوں ہیں اتنی خوبیاں ان میں، تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تعلیم کی وجہ سے ان میں یہ خوبیاں ہیں، تو اس نبی میں کتنی خوبیاں ہوں گی۔ تو یہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کا نام جو ہے وہ بلند کرنے میں بھی اس میں کامیاب ہوں گے، اور لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچے گا کہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ انشاءاللہ جی، جس طرح سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ غیر ملک میں بیٹھ کے آپ مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا میں ایک خوبصورت پھول بن کر جائے گا۔ ہمارے ساتھ شوکت بٹ صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ کامیاب بزنس پرسنالٹی بھی ہیں، اور آپ ان کے ماموں بھی ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں شوکت صاحب، جب بھی آپ نے ہمارے ساتھ ملے، آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی خوبصورت پرسنالٹی سے متعارف کروایا جس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک نالج ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، اور ایک ویژن ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے ویژن کو کس طرح سے لیتے ہیں، کیونکہ آپ یو اے میں مقیم ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج میرے ساتھ میرے ماموں محمد افضل ملک صاحب ہیں جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں، اور میں ان کے سامنے اپنی کوئی بھی رائے، میں ان کی ذات کے لیے تو ان کو بڑا قابل رسپیکٹ اور ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتا ہوں، لیکن آج میں اپنی سپیچ میں یا اپنی کسی گفتگو میں جب میرے ماموں جس جگہ پہ ہوں گے وہاں میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اور میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہوں، لہٰذا میرے بیٹے سے آپ پوچھ لیں اگر یہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی، یہ آپ کا ہمیشہ میں نے ادب دیکھا، میں نے جی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں شوکت بٹ صاحب کے بارے میں۔ ایک ایسا پروگرام تھا جو کہ زون جو ڈیلیوری والے جو ہمارے وہ ایک بزرگ تھے جو آنر تھے، ان کا کیا نام تھا جی؟ استاد محمدین صاحب۔ استاد محمدین صاحب تھے۔ ماشاءاللہ آج شوکت بٹ صاحب کا بھی ایک بڑا نام ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی محنت کی ہوئی تھی، لیکن شوکت بٹ صاحب کے میں نے ادب اور احترام کا اس وقت بھی لیول دیکھا، اور یہی تھا ان کے ورڈ سے ان کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ادب کرتے ہیں۔
آئیں بات کرتے ہیں انہی کے بیٹے فہد سے کہ کیونکہ یہ آج کی جنریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیور ہوتے ہوتے ادب جو ہے یہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں جو ملک افضل صاحب کا جو ویژن ہے۔ جی فہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اپنے دادا ابو کو فل سپورٹ کرتا ہوں اور میں ان کے ویژن کے ایک دم ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات انہیں اور ترقی کروائے اور یہ اسلام کا مشن جو ہے یو کے میں اور بہتر طریقے سے اسپریڈ کر سکیں۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ جی یہ ہمارے فہد تھے، اور کیونکہ فہد جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بزنس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کا جو تھاٹ ہے یہ یہی ہے کہ جو وہ بڑے کر رہے ہیں اور بہتر اقدام کر رہے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یوتھ کا اس طرح سے سپورٹ کرنا اور بڑوں کا ان کو سپورٹ کرنا یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر ہمارے گھر کا کلچر ایسا اسلامک ہوگا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سبق دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت حسن کی تعریف کریں گے، تو اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر ہم ایسی پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔